یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل وسلم علی نبینا محمد قال الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، انہی میں سے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان کو دو چیزوں کا درس دیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے، اور دوسری کہ شیاطین کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری تجارت ہو، ہمارے معاملات ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان سب میں ہمیں اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، لیکن میری تجارت اس طرح کی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو، تو میں اسلام میں پورا پورا داخل نہیں ہوں۔ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، لیکن میرے معاملات اس انداز کے ہوں کہ جس طرح کے کفار کے بھی نہ ہوں، تو پھر بھی میں اسلام میں پورا پورا داخل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اور درس دیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جس پہ ہمارا دل چاہے ہم اس پہ ایمان لے آئیں، اور جس پہ ہمارا دل چاہے ہم اس کا انکار کر دیں۔ یعنی کہ جو ہمارے دل کو بات اسلام کی اچھی لگے اس پہ ہم عمل کر لیں، اور جو ہماری ذات کو یا ہمارے معاملات کو اسلام کی بات اچھی نہ لگے ہم اس کا سرے سے انکار کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے ایمان والے اور مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومنین کی نشانی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے لے کر تجارت، معاملات، جتنے زندگی کے ہمارے معاملات ہیں جو شب روز میں ہم کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیاطین کی پیروی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے وجود میں شیطان اسی طرح بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، جس طرح انسان کے وجود میں اس کا خون چلتا ہے، لیکن مومنین ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے شر سے میں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ بھی کی ہوئی ہے، ہمیں یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر معاملات میں جب شیطان ہمیں ورگلانے کی کوشش کرے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے ہمیں بائیں سائڈ پہ تھوک لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اسلام میں پورے کے پورے جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر شیاطین کی پیروی سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ میرے جو من کے معاملات ہیں وہ میں اسلام کے مطابق کر لوں گا، باقی جو میرے رسم و رواج ہیں وہ اسلام کے مطابق میں نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایسے بندے کو شیطان زیادہ سے زیادہ تنگ بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے تمام معاملات کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، تو پھر ہم شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اسلام سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔